آج کی ہماری گفتگو ہے، اس کا ٹاپک ہے ہماری موجودہ قومی صورتحال، سیاسی شعور یا سیاسی انتشار۔ دیکھیں، کوئی بھی جو آرگینزم ہوتا ہے، لیونگ آرگینزم، وہ نباتات ہوں، انسان ہو یا انسانی معاشرے ہوں، مختلف مراحل مدارس سے گزر کے ہی میچور ہوتا ہے۔ ایک بیج کو ایک رائٹ کنڈیشنز کے اندر زمین میں کچھ عرصہ گزارنا ہی پڑتا ہے، تبھی جا کے وہ سپراؤٹ کرتا ہے، اس میں تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، پتے بنتے ہیں، اور پھر ہی اس میں پھل یا پھول لگتا ہے۔ اس ہی طریقے سے جو انسان ہوتا ہے جب بالغ ہوتا ہے تو جو وہ میچورٹی کے مختلف مراحل طے کرتا ہے، تب ہی اس کو ذمہ داریاں اس کے مطابق ہی دی جاتی۔ اس کو گاڑی چلانے کا جو رائٹ ہے وہ ایک سرٹن ایج کے بعد ملتا ہے، ووٹ دینے کا حق ایک سرٹن ایج کے بعد ملتا ہے، پریزیڈنٹ بننے کے لیے خاص عمر کی حد ہے۔ انسان کا جو معاشرہ ہے وہ بھی بہت حد تک ایک لیونگ آرگینزم ہے جو مختلف ایولیوشنری اسٹیپ سے گزرتا ہے، میچورٹی کی طرف جاتا ہے۔ اور اس معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض خیالات، بعض ایسے ادارے وہ اس وقت ہی پنپ سکتے ہیں، جڑ پکڑ سکتے ہیں، نشو نما پا سکتے ہیں، یا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں معاشرہ ان سے گزر چکا۔ پچھلے چند سال سے پاکستان کے تقریباً تمام طبقات اور خاص طور پہ جو یوتھ ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سیاسی حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کہ آپ غلام، آپ کو حقیقی آزادی چاہیے، آپ سڑکوں پہ نکل آئیں اور آپ آ کے اس کو نو کہہ دیں، اس کو آگ لگا دیں، یہ احتجاج کر دیں، اور اس طریقے سے آپ کو آزادی مل جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو آزادی ملے گی، آپ کو حقیقی آزادی۔ آپ اپنے جمہوری حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکل آئیے اور احتجاج۔ یہ جو جمہوریت ہے اور جو حقوق ہیں، یہ دو الفاظ ہیں۔ بشمول پاکستان جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں پہ جمہوریت کا خیال اور یہ سیاسی حقوق کا خیال مغرب سے آیا۔ مغرب جو جمہوریت ہے اس کی اپنی روایت کو یونان سے جوڑتا ہے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے، ڈیموس اینڈ کراتسی۔ ڈیموس مینس پیپل اینڈ کراتسیا مینس پاور۔ تو ڈیموکریسی مینس رول آف دا پیپل۔ جب ہم جمہوریت کی اور یونان سے جمہوریت کے شروع ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور یہ ابھرتا ہے کہ یونان کوئی ایک متحد ملک تھا،
اور وہاں پہ ہر جگہ جمہوریت رائج تھی، جمہوریت سب کو ایکسیپٹڈ تھی، اور جمہوریت بہت کوئی کامیاب طرز حکومت، اور یہ کہ جمہوریت ایک یونیورسل ویلیو ہے جس کو ہم نے آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کر لیا۔ یونان کوئی ایک متحد ملک نہیں تھا، وہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو، جس کو سٹی سٹیٹس کہتے ہیں، پولس جس کو یونانی کہا کرتے تھے، وہ ان کا ایک لوز سا ایک کلچرل یا سویلائزیشنل کوہورٹ تھا۔ بعض مؤخرین کے مطابق اس میں 500 ریاستیں تھیں، بعض کے مطابق 1000، بعض کے مطابق 1500، بعض کے مطابق 2000 سے زیادہ سیٹلمنٹس تھیں گریکس کی اراؤنڈ دا گریک ورلڈ، اراؤنڈ دا میڈیٹرینین۔ اور یہ جو مختلف پولس تھے، یہ تقریباً 1200 سال تک تاریخ میں قائم رہے۔ ان 1200 سال میں اور ان 1000 سے زیادہ سٹی سٹیٹس میں جمہوریت کی نسبت صرف ایک سٹی سٹیٹ سے جوڑی جاتی، اور وہ ہے ایتھنز، اور وہاں بھی 1000 سال سے زیادہ کے عرصے میں وہاں پہ جمہوریت صرف 180 سال قائم، اور اس 180 سال کے دوران بھی جو وہاں کے اکابرین تھے، سمجھدار لوگ تھے، مفکر تھے، جو فلسفی تھے، وہ اس نظام کی مخالفت کرتے۔ The philosophers of Greece, they were not for democracy, they were against democracy. جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فادر آف فلاسفی سوکریٹیز کو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جوری نے موت کی سزا دی، اور اس کو مجبور کیا کہ وہ زہر کا پیا۔ اور جمہوریت کی گفتگو ایتھنز میں شروع ہونے سے تقریباً 100 سال پہلے یونان میں، ایتھنز میں ایک لا گیور ہے جس کا نام تھا ڈراکو، اور پہلی دفعہ کہ اس نے جو یونان کو، ایتھنز کو کہتے ہیں، ایک باقاعدہ کوڈ آف لا دی۔ ایک اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کوڈ آف لا کے مطابق ایتھینین چاہے امیر ہو یا غریب، قانون کے سامنے اس کی حیثیت ایک جیسی۔ تو گریک اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، ایسونومیا۔ ڈیموکریسی کی طرح یہ بھی دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے، آئسوس اور نوموس۔ ایکویلٹی اینڈ نوموس مینز لا، ایکویلٹی بفور دا لا۔ اور ڈراکو نے جو کوڈ بنایا، لا کوڈ، اس میں زیادہ تر جو جرائم تھے ان کی سزا تھی موت۔ کہتے ہیں کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیسا لا کوڈ ہے جس میں تقریباً تمام جرائم کی سزا موت ہے؟
کہتا ہے کہ دیکھو جو چھوٹے موٹے جرائم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موت کی سزا دی جائے، اور جو بڑے جرم ہیں ان کو روکنے کے لیے موت کی سزا سے بڑی سزا مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر اس سے کوئی بڑی سزا ہوتی تو میں وہ بھی دے دیتا۔ اور یہ جو قانون کی حکمرانی، ایکویلٹی بیفور دا لا کا تصور یونان میں آیا ہے، ایتھنز میں آیا ہے، یہ ڈیموکریسی سے پہلے آیا۔ ہمیں کیا ترغیب دی جاتی ہے کہ رول آف لا کو تو آپ جو ہے نا بالکل بھول جائیے، ڈیموکریسی کے لیے آپ نکلیے اور ڈراکو کو آپ بھول جائیے۔ یعنی کہ آپ ایک ایسی فصل کاٹی جس کے لیے نہ آپ نے زمین تیار کی، جس کے لیے نہ آپ نے بیج بویا اور نہ ہی جس کی آپ نے آبیاری کی۔ یہ ہے سیاسی شعور جو کہ نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے۔ اچھا، جن 180 سال کے دوران جمہوریت ایتھنز میں چلی بھی، وہاں پہ کیا ہر کسی کو ووٹ دینے کا حق تھا؟ وہاں سٹیزنز، صرف سٹیزنز کو ووٹ دینے کا حق تھا، اور ایتھینین سٹیزنز کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایتھنز پہ باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ خود اپنے ہتھیار لے کے اپنی سٹی اسٹیٹ کا دفاع کرنے کے لیے بطور سپاہی اس جنگ میں شامل ہو۔ ایتھینین سٹیزنز کے لیے ضروری تھا کہ دیور ایتھینین بونڈز ہوں، اور جو کمپلسری ملٹری ٹریننگ ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ کی۔ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، سلیوز کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، فورنرز کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ گویا کہ جو ووٹ کا حق تھا یہ ایک پریولیج تھا۔ جب آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، ریاست کے ساتھ جو آپ کے فرائض ہیں، جب آپ نے وہ فرض پورا کیا، ہاں تب آپ کو یہ حق ہے کہ آپ جا کے ووٹ دے سکتے ہیں یا سیاسی زندگی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کا فرض ہے وہ تو پورا کرنا آپ پہ لازم نہیں ہے، جا کے آپ اپنا حق مانگ لیجئے، نہیں ملتا تو گھیراؤ کیجئے، جلاؤ کیجئے، نعرے بازی کیجئے، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنا جو آپ پہ فرض بنتا ہے اس کو پورا کریں، آپ ریاست کو گالی دیں، ریاست بنانے والوں کو گالی دیں، اس کے اداروں کی تصدیق کریں۔ یہ آپ کو سیاسی شعور کے نام پہ بیچا جاتا ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ ریاست اگر نہ رہی پھر آپ کے ساتھ کیا ہو۔ یونان میں جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد بہت سے یورپ میں ادوار آئے، اور 1000 سال کی ڈارک ایجز کے بعد جب دوبارہ سے جدید یورپ ایمرج ہونا شروع ہوا تو وہاں پہ سب سے پہلے ریاست کے ادارے وجود۔ 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، ماڈرن پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یورپ نے ڈیولپ کیے وہ ریاست کے انسٹیٹیوشنز تھے۔
standing army, system of tax collection, bureaucracy, public education system, common language, common culture. فرانس کے انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں. فرانس میں لوئی XIII کے زمانے سے لے کے جو ریجنل سیاسی شناختیں تھیں، کلچرل شناخت، مذہبی شناخت، زبان کی شناخت، آہستہ آہستہ ان کو پیچھے دھکیل کے ایک فرینچ نیشنل آئیڈینٹی قائم کی اور طاقت جو کہ مختلف چھوٹی چھوٹی فیوڈل سٹیٹس کے اندر بٹی ہوئی تھی اس کو مونارکی میں کنسولیڈیٹ کیا. فرینچ ریولوشن کے بعد بہت سارے اقدامات میں سے ایک قدم یہ بھی تھا جو کہ فرانس کے انقلابیوں نے کیا کہ جتنی ریجنل لینگویجز تھیں ان کو بین کر دی. کہ فرانس میں جو تعلیم دی جائے گی اور جو بیوروکریسی کی زبان ہوگی وہ صرف فرینچ ہو، تاکہ فرانس بطور قوم متحد ہو سکے اور ریاست مضبوط ہو سکے. اور یہاں شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہوگا جہاں ہم اپنے ہی بابائے قوم کو برا نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے ایک زبان کو پروموٹ کرنے کی کوشش. جرمنی during the time of Holy Roman Empire consisted of about 300 small states, feudal states, city states. ان میں جو قدر مشترک تھی وہ ان کی زبان تھی، کلچر افینٹی تھی. Politically they were not unified. 150-200 سال میں یہ 300 مختلف چھوٹی چھوٹی جو فیوڈل اسٹیٹ تھیں، سٹی اسٹیٹس تھیں، یہ کنسولیڈیٹ ہوتے ہوتے ان کی تعداد کم ہو کے 39 رہ گئی ان 1815 جب ایک جرمن کنفیڈریشن بنائی. اور 1815 سے لے کے 1871 تک ان 39 اسٹیٹس کو کنسولیڈیٹ کر کے پھر ایک یونیفائڈ جرمن نیشن اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. اور یہ جو عمل ہوا ہے 1815 سے لے کے 1871 تک کا اختتامی دور میں ان کا ایک چانسلر تھا اوٹو ون بسمارک. اس نے جرمنی کو یونیفائی کیا. And he was extremely averse to democracy. How did he consolidate Germany? He had a strategy, he had a policy. He would call blood and iron. That is how 300 different small city-states, feudal states were unified into one Germany, which we now call a superpower. And all of these are examples of state building. Democracy, جس انداز میں ہم آج سمجھتے ہیں، یہ بمشکل 50, 75 یا 100 سال پڑا. By the time of First World War, there was not a single country in the world, East میں, West میں, Europe میں, America میں, not a single country in the world
جس کی حکومت کو آپ جمہوری کہہ سکتے، جو 3 کنڈیشنز پہ پوری اترتی کہ وہاں ہر بالغ مرد اور عورت کو ووٹ دینے کا حق ہو، وہاں ہر بالغ مرد اور عورت کو الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق ہو، اور ہر بالغ مرد اور عورت کو پولیٹیکل پارٹی بنانے کا۔ اگر آپ ان 3 کنڈیشنز پہ تاریخی طور پہ دیکھیں تو پہلے جنگ عظیم تک دنیا کا کوئی ملک جمہوری نہیں، مگر پہلے جنگ عظیم تک وہ ایک مضبوط ریاست بھی تھے، وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن بھی آ چکا تھا، اور ملیٹریلی بھی اتنے اسٹرانگ تھے کہ پوری دنیا کے اوپر انہوں نے اپنے جو ایمپائر تھی وہ بھی قائم کر لی۔ سب سے زیادہ جو جمہوریت کا ہمیں درس ملتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے ملتا ہے۔ American Constitution and American Declaration of Independence. These are the 2 key documents of the United States. The word democracy is not mentioned, not even once, in these 2 constitutions. American founding fathers were giving birth to a republic, not to a democracy. یونائٹڈ اسٹیٹس میں عورتوں کا ووٹ کا حق ملا جا کے 1920 میں۔ برٹن از دا مدر آف پارلیمنٹس۔ وہاں 1918 اور 1928 کی اصلاحات کے بعد وہاں جا کے بالغ رائے دہی کا حق ملا ہے مردوں اور عورتوں کو۔ فرانس میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا ہے 1944۔ تاریخی بتاتی ہے کہ جب بھی کسی ملک نے لیٹ کمنگ انڈسٹریلائزنگ اکانومی نے اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے تو وہاں پہ شروع میں اسی طریقے کی فیملی کنٹرول بزنس کانگلومریٹس ابھرے۔ Japan was the first Asian country that industrialized and became a superpower. When Japan was going through the Meiji Restoration, the 1860s, 1870s, 1880s میں وہاں پہ بڑے بڑے کنگلیمریٹس بنے جن کو کہ جاپنیز اپنی زبان میں کہتے ہیں زائباتس۔ مٹسوئی، مٹسوبیشی، سومیتومو، یاسودا، فروکاوا، اور یہ وہ بزنس ہاؤسز تھے جنہوں نے جاپان کو معاشی طور پہ ایک سپر پاور بنایا۔ یہ آج بھی موجود۔ کوریا، وہاں بھی یہی فینومینا آپ کو نظر آتا ہے۔ چیو بول جن کو کہتے ہیں، ہنڈے ہے، ڈیوو ہے، سیمسنگ ہے، ایل جی ہے، ایس کے ہے، یہ سارے فیملی رن کانگلیمریٹس۔ یہی پاکستان میں بھی تھے جن کو ہم نے 22 فیملیاں کہہ کے گالیاں دی۔ 1962 سے 1979 تک کوریا نے ہم سے سیکھا، اور انڈر جنرل پارک وہ ایک سپر پاور بن اکنامک۔ اینڈ واٹ ہیپن ان پاکستان؟ 67 میں ہم نے جھوٹے سیاسی نعروں کی بنیاد پہ لوگوں کو سو کالڈ سیاسی طور پہ شعور دیا، موبلائز کیا، پارٹی بنائی، پارٹی اقتدار میں آئی، آتے ہی اس نے انڈسٹری کو نیشنلائز کیا، اور اس کے بعد سے کبھی بھی پاکستان دوبارہ معاشی طور پہ سنبھل نہیں سکا۔
ایسٹ پاکستان میں بنگالیوں کو کیا سیاسی شعور دیا گیا؟ سو کالڈ سیاسی شعور، کہ آپ کی دولت لوٹ کے مغربی پاکستان والے لے جا رہے ہیں اور اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کے خوشبو، اور یہ جھوٹ شاید کبھی ایکسپوز نہ ہوتا، مگر شاید جھوٹ کو کبھی نہ کبھی ایکسپوز ہونا ہی ہوتا۔ اور اسی سال جون میں وہی جو ان کے بابائے قوم تھے، ان کے جو ہیں لبریشن اسٹرگل کے ہیرو تھے، ان کے خاندان والوں کو اپنے ہی ملک میں جگہ نہیں مل رہی، ان کے مجسمے گرائے جا رہے، اور آج بنگالی کہتے ہیں کہ ہم 1971 میں نہیں، 2024 میں آزاد۔ لیکن جو جھوٹ بولنے والے تھے وہ چلے گئے اپنی سیاسی دکان چمکا کے، جو نوجوان تھے ان کے نرغے میں آ گئے، انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی، جیلوں میں گئے، اپنے تئیں وہ سیاسی جدوجہد کر، مگر آج آپ کہہ لیجیے 50 سال بعد ایک نئے لیڈر نئے جھوٹے نعروں کے ساتھ ایک نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے تیار، جمہوریت کے نام پہ، حقوق کے نام پہ۔ دیکھیے جو جھوٹ 1960 کی دہائی میں بولے گئے، اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی کہ پاکستان دو لخت ہو گیا، اور معاشی طور پہ اس طریقے سے ڈیریل ہوا کہ اب دوبارہ اس کا سنبھلنا محال نظر آتا۔ اگر آج کے بولنے والے جو جھوٹ ہیں، جو ہم سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خدا نخواستہ اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ اگر یہ بچا کھچا پاکستان بھی آپ کے پاس نہیں رہتا تو اس کی قیمت صرف 260 ملین پاکستانیوں کو نہیں ادا کرنی پڑی، برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے 650 ملین مسلمانوں کو پاکستان کی خدا نخواستہ ناکامی کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ خدا نخواستہ اگر اس ریاست کو کچھ ہوتا ہے تو پچھلے 1000 سال میں مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں جو اپنی ایک الگ تہذیب کی بنیاد رکھی ہے، اس کے رول بیک ہونے کا آغاز ہو جائے۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی بھی، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اسپین، اب وہاں مسجدیں، میوزیم۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سیاسی بیانیوں کو گہرائی سے ان کا مطالعہ کریں، تاریخی تناظر میں ان کو پرکھیں، اور کسی ایسے راستے پہ نہ چل پڑیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگی تباہ کریں، اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں، بلکہ جو مسلمانوں کی ایک اجتماعی حیات ہے برصغیر پاک و ہند میں، اس کو بھی ہم ایک ایسی زر پہنچائیں کہ جس سے وہ کبھی پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور سوال و جواب کے لیے اپنی جو محفل ہے اس کو بہت شکریہ۔ سر آپ نے بہت اچھی طرح بات کی، اور آپ نے بہت اچھی طرح ڈسکس کیا ڈیموکریسی کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، لیکن میرے کچھ اعتراضات بھی ہیں، اور چاہے میرے کچھ کنفیوژن میں جو چھوٹا ہوا، آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، میں اپنی کنفیوژن سمجھتا ہوں ان کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ، ہم نے ڈیموکریسی کی بات کی، ڈیمو کا مطلب ہوتا ہے پبلک، کریسیا کا مطلب ہوتا ہے پاور۔ تو کیا پاکستان میں ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے؟
8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए, क्या जिन्होंने इलेक्शन जीते हैं उनको आगे लाया गया? सबसे पहली बात तो ये है कि 72 घंटे में रिजल्ट क्यों अनाउंस किया गया, पहली बात। दूसरी बात मेरा ये है सर, आपने बात की कि वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वो किसके हुक्मरानी में अलग हो गया? वो एक डिक्टेटर के हुक्मरान में अलग हो गया। हमें बताना चाहिए कि 1958 में मार्शल की क्या ज़रूरत थी कि फौजी ऑफिसर आके मार्शल लगाता है? फौजी ऑफिसर की गवर्नमेंट में क्या है? तीसरी बात मैंने ये करनी है कि पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेसी को पीछे धकेला गया है तो वो फौजी ऑफिसरों ने किया हुआ है, आज भी कर रहे हैं। हमें ये बताना चाहिए, लेकिन हम बताते नहीं है। बिल्कुल। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पेशावर के बटबैर इलाके में क्यों अमेरिका को अड्डे दिए, ये हमें बताना चाहिए। इसके अलावा जो एक बात मैंने और करनी थी वो ये है कि कल या परसों DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGSPR सारा दिन फितना इंतशारी, ये आपको ये अथॉरिटी किसने दिया कि आप एक सरकारी ऑफिसर आके ये बात कर सकते हैं कि फलाना इंतशारी है, फलाना फितना है, फलाना ये है? असली मसला पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का जो असली वजह है वो फौजी है। बिल्कुल। कोई इंसाफ पे जवाब देना चाहेंगे? सर मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी चलने लगती है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट उसको डीरेल करती है। 2018 के अंदर जब कोalition बना लिया नवाज शरीफ ने, पीपल पार्टी ने, तो इमरान खान को खड़ा किया गया। मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिशियन जिनके हाथ में इस्तेमाल होते हैं, मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल होते हैं, अकल फिर भी नहीं आती। और ये जो है ना एक सिलसिला चल गया, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख लिया, लेकिन जानबूझ के इमरान खान को खड़ा किया गया इन दोनों की पावर को तोड़ने के लिए। अभी जब इमरान खान दोबारा जो है ना पॉपुलेट हुआ, और पता नहीं नून लीग की क्या अकल है, दोबारा वो पावर में आ गए किसी और की गोद में बैठ के। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ये डील करते हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने मॉडर्न लैंग्वेज की बात की और आपने कहा कि कायदिज़म पर इतराज होता है। कनाडा के मतलब मुझे बताएं 2 लैंग्वेजेस वहाँ पर इस्तेमाल होती है, पंजाबी भी, वो भी नेशनल लैंग्वेज है, और उर्दू जो है ना अंग्रेजी भी है। तो किस तरह उन्होंने ये चीज़ अचीव कर ली है? बिल्कुल। पहली बात यह है कि अगर मैं कहना चाहूँ ना आपके जवाब में, पहली बात थोड़ी सी गैर मुनासिब है, तो ये कि कहा जाता है कि सारी रात आप हीर रांझा की दास्तान सुनाते रहे। सारी रात हीर रांझा की दास्तान सुनाने के बाद, सर धुलने के बाद सुबह उठ के कर यार हीर मर थी और पूरी मेरी गुफ्तगू इस बात पे मरकूज थी कि हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, ठीक? और वो सीक्वेंस है कि पहले रूल ऑफ लॉ आता है, रियासत बनती है, और उसके बाद जमहूरियत आती है। ये सीक्वेंस, ये दुनिया में हमेशा सीक्वेंस रहा। आपने उस बात को इग्नोर करके, अब मुझे जवाब देने दीजिए, ठीक है? पूरी रियासत बन चुकी है ना 47 में, ये समझ रहे हैं या हम ये सब समझ रहे हैं। अब DHA में एंटर हुआ था, मुझसे कार्ड क्यों लिया गया? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास कार्ड है, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग है। मैं लाहौर में कहीं जाता हूँ, मैं पूरी पाकिस्तान में कहीं इस्लामाबाद जाता हूँ, KPK जाता हूँ, मुझसे कभी कार्ड नहीं मांगा गया। मैं DHA में एंटर हो रहा हूँ, क्या अथॉरिटी है ये? अथॉरिटी का आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शायान। मोहम्मद शायान, मैंने आने से पूछे, जब मैं आया ना तो मैंने पूछा इस जो कोहोर्ट है उसका मकसद क्या? एक मुझे मकसद बताया गया कि उसका मकसद है क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। क्रिटिकल को छोड़ दीजिए, हम थिंकिंग को अगर प्रमोट करने पे आ जाए। जब भी कोई गुफ्तगू होती है इंटेलेक्चुअल, उसमें आप एक कैटेगरी के आइडियाज डिस्कस करते हैं। आप अपने जाती इंसिडेंट को आप हिस्टोरिकल इंसिडेंट से इक्वेट कर। क्यों आपसे पूछा गया? क्योंकि पाकिस्तान में रियासत बनी है, यहां रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, और आप जो मर्जी कर लीजिए, यहां जमहूरियत नहीं आ सकती। और जब भी जमहूरियत आएगी उसका वही नतीजा आएगा
جو کہ 1960 کی جمہوریت کے نتیجے میں. یہ جو آپ نے بہت سی بات کی، بٹ دیکھیے آپ کیٹیگری کی غلطی کر رہے ہیں. آپ یہ جو انڈیویجول انسیڈنٹس ہیں کہ بٹا بیر میں اس نے یہ دے دیا، مجھ سے آ کے جو ہے نا، یہ سن لیجئے. دیکھیے یہ بھی اصول ہوتا ہے. وہاں جو چھلی والے کو پکڑ کے لے گئے، یہ اسپیسیفک انسیڈنٹس جو ہے نا. آپ کسی ملک میں چلے جائیے جو جمہوریت چلانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں چل نہیں سکتی، جہاں ریاست نہیں بنی، جہاں رول آف لا نہیں آیا، جہاں کلچرل ایتھنک لنگوسٹک ہوموجینیٹی نہیں آئی، وہاں آپ جمہوریت جب بھی چلانے کی کوشش کریں گے تو جو انسیڈنٹس کی نشاندہی آپ نے کی ہے، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہوں گے جو صدیوں تک ریپیٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ غلطی کر رہے ہیں بنیادی نوعیت کی. آپ رول آف لا لائے بغیر، آپ ریاست بنائے بغیر، قانون کی حکمرانی لائے بغیر، جب بھی آپ جمہوری طریقے سے ریاست کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہاں یہ جو انیملیز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ پیدا ہوں گی، ہوتی رہیں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی. اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ان انیملیز کو، ان پرٹیکولر انسیڈنٹس کو، جن میں بہت سے واقعات سچے بھی ہوں گے، ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن اپنے وسیع تر جو تاریخی تناظر ہیں اس سے ہٹ کے ہوں گے. میں لیٹن امریکہ کی ڈیموکریسیز کو دیکھتا ہوں. اس طرح آپ نے شکایت کی نا کہ میرے ساتھ یہ ہو جاتا. لیٹن امریکہ میں پچھلے 200 سال سے جمہوریت، پریزیڈینشیل فارم آف ڈیموکریسی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسئلہ ان کا کیا ہے؟ ہمارے ہی طرح کا ہے. وہاں کے معاشرے میں رول آف لا نہیں، وہاں کبھی مضبوط قومی ریاست نہیں بن سکی، اور وہاں کے لوگ ارجنٹینا ہو، برازیل ہو، میکسیکو ہو، آ کے اسی قسم کی شکایتیں کرتے. ہماری روڈ جو ہے نا اس کو یہ روک دیا گیا ہے، ہمارے علاقے سے گیس نکال کے لے گئے ہیں، ہم پہ یہ ظلم کیا گیا ہے، ہم پہ جو بجلی نہیں دے گی. جو یہ جن مسائل کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، انڈیویجول ہیں، پرٹیکولر ہیں، ریجنل ہیں، ایتھنک ہیں، یہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ آپ نے جو ہسٹوریکل سیکوینس آف دی ایولیوشن آف ہیومن سوسائٹیز ہے اس کو فالو نہیں کیا. میں نے اپنی بات شروع کی تھی اس پریمیسس سے کہ دیر از اے سرٹن سیکوینس ان دی ایولیوشن آف آل آرگنزمز، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے انسان ہو یا انسانی معاشرہ ہو. This was my premise, and I tried to prove that through historical evidence. آپ نے اس premise کی آپ جو ہے نا ایک طریقے سے نفی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جمہوریت کیوں نہیں چلی. میرا پوری گفتگو کا premise یہ ہے کہ جمہوریت چل ہی نہیں سکتی، اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کوئی معاشرہ اس کے پری ریکوزٹس پورے نہیں کرتا. پری ریکوزٹ کیا ہے؟ رول آف لا اینڈ اے سینٹرلائزڈ پاورفل نیشن اسٹیٹ. وہ آپ پہلے بنائیے تو پھر یہ جو آپ کے مشکلات ہیں ڈی ایچ اے میں آنے میں ہیں یہ ٹھیک ہو جائے. ہاں جی ہاں جی. اصل میرے مشکلات نہیں، یہ ریالٹی فیکٹ ہے. میرے حال میں میرے جتنے بھی کولیگز بیٹھے آپ سب سے پوچھے تو آئی تھنک سو میں میری بات سے 90% اگری کریں گے. میری آپ نے کہا کہ اسٹیٹ، تو ہمارے پاس آلریڈی اسٹیٹ ہے. ہمیں اقوام متحدہ ہمیں پوری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، اسرائیل کے علاوہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے پاس اسٹیٹ آلریڈی قائم ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس رول آف لا. رول آف لا کے لیے اسٹیٹ کے اندر ایک شاخ ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، وہ ہے جوڈیشری. 2023 میں سرگودا ٹیررزم کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو خط لکھا کہ مجھے فورس کیا جا رہا ہے. کس کو، کون مجھے فورس کیا کر رہے، وہ بھی انہوں نے ڈائریکٹ لکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہوا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، سپریم کورٹ کے سارے ججز کو، کہ ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور جسٹس محمد جہانگیری ایک جج ہے، انہوں نے کہا کہ میرے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں. کس نے لگائے وہ بھی بتایا گیا تھا.
اس کے علاوہ 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینئر اور جج نے چلیے سوری آپ کی بات سمجھ گیا, مختصر سوال کیا. میری بات اصل یہ اتنے ججز جو رول آف لا کو قائم کرنے والے ہیں بالکل ہارڈلز ہے, چلیے یہ ہارڈل کس کی طرف سے ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. میرا صرف ہمبل سا یہ کویسچن ہے کہ ہم ان تمام ہارڈلز کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں. سر میرا بھی نہیں پہلے میں اس کا جواب, یہ ایک بنیادی غلطی کر رہے ہیں. کہ آپ کی جو سوچ ہے یا آپ جیسے لوگوں کی سوچ ہے, اس کا پریمس یہ ہے کہ جسٹ بیکاز وی ہیو written laws and courts of law and a constitution, that means we are a society governed by law. No. Societies evolve to accept the rule of law. Pakistani society has not gone through that process where everybody accepts law and follows it voluntarily. Rule of law, this is the ultimate evolutionary stage of a society, where everybody accepts law, rule of law, equality before the law voluntarily, not because it is written in a constitution and not because it is adjudicated by the judiciary. No. They accept it as a condition of human existence voluntarily. Rule of law. A lesser stage is rule by law, where you have an authority, monarch, a party, which governs the country, governs the realm under it, using a laid down law, rule by law. And that party, that person may be above the law. And the third is rule by force. ہماری سوسائٹی ان تینوں میں سے کس ایوولوشنری سٹیج پہ؟ رول بائی فورس. جتنے مرضی آپ قوانین بنا لیجیے, جتنی مرضی آپ کانسٹیٹیوشن بنا لیجیے, جتنی مرضی آپ پولیس والے رکھ لیجیے, جو لا کی رسپیکٹ ہے یہ آپ کو باہر سے نہیں. یہ سوسائٹیز ایوالو کر کے اس سٹیج تک آتی ہے. جس سٹیج تک گریکس آئے, اسونومیا انہوں نے کیا, اس سے پہلے بھی وہیں آپ کہہ لیجئے کہ انارکی تھی, ڈکٹیٹرشپ تھی, خانہ جنگی تھی, اور بڑی تباہی خونریزی کے بعد پہلے ایتھینیئنز نے یہ ڈسکور کیا کہ نو, ایوری بڈی وڈ ہیو ٹو obey the law. Everybody would have to consider themselves equal before the law. Not because somebody else is saying it. Not because there is a constitution. Not because there are judicial courts. No. The society, through their own experience, evolved to accept the rule of law. Is that the stage where we are? No. Nearly everybody who would get a chance, what would they do? They would subvert the law. And in societies like ours, which inherently believe in the rule by force, اگر وہاں آپ آ کے فارمل سسٹم آف جسٹس, فارمل سسٹم آف اسٹیٹ کرافٹ اگر آپ انٹروڈیوس بھی کر دیتے ہیں,
اس کا صرف ایک نتیجہ نکلے، جو پاورفل ہیں وہ اس قانون کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. And this is what we have currently. So the premise of the entire debate is جو میں ہماری گفتگو کا ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں وہ ایوالو کرتی، اور اس ایوولوشن کی، جس طرح بچے کی ایک ایوولوشنری سٹیجز ہوتی ہیں، ایک پودے کی ایوولوشن سٹیج ہوتی ہے، پہلے وہاں رول آف لا آتا ہے، پہلے وہاں ریاست بنتی ہے، پہلے وہاں مختلف جو شناختیں ہیں، زبان کی ہے، وہاں کلچر کی ہے، ان کو پیچھے کر کے ایک قومی شناخت دی جاتی، اور اس کے بعد ہی آپ اس سٹیج پہ آتے ہیں کہ جہاں آپ جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو گورن کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اور جب وہ سٹیج بھی آتی ہے نا، جمہوری طور پہ آپ اپنے آپ کو گورن کرنے لگتے ہیں، ان تمام ادوار سے گزرنے کے بعد، تب تاریخ ایک اور سبق دیتی ہے کہ اس کے بعد جو جمہوریت آتی ہے بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس سوسائٹی کا ڈیتھ نیل ہوتی. آفٹر دس فارم آف ڈیموکریسی گریجولی وہ سوسائٹی جو کہ رول آف لا اسٹیٹ بنا کے جمہوریت تک پہنچتی ہے، نارملی اس ڈیموکریسی کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان اداروں کو تحلیل کر دیتی، وہ ریاست اور رول آف لا کے خلاف کام کرنے لگتی، پرٹیکولرلی جب ڈیموکریسی پاپولسٹ ڈیموکریسی بن جاتی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، جہاں بھی اڈلٹ فرینچائز ڈیموکریسی پاپولسٹ ڈیموکریسی بن جاتی ہے، پاپولزم کی طرف چلی جاتی ہے، وہاں پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہاں پہ رول آف لا موجود بھی ہے تو وہ سبورٹ ہونے لگتا ہے. اگر آپ وہاں پہ ریاست موجود بھی ہے تو اس کے ادارے جو ہیں وہ تحلیل ہونے لگتے ہیں. اور یہاں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ رول آف لا کے نیچرل جو ایوولوشنری پروسیس ہے اس سے گزرا ہی نہیں. یہاں جو ریاست ہے جس طریقے سے بننی چاہیے یا جدید دور میں جس کی ضرورت ہے وہ بنی ہی نہیں. تو وہ دونوں ایوولوشنری پروسیس کو سکپ کر کے آپ ڈائریکٹلی جب بھی تھرڈ سٹیج پہ جانے کی کوشش کریں گے تو یہ اور اس طریقے کے اور مسائل آئیں گے اور وہ کبھی حل نہیں ہوں. جی جی آپ چلیے، آپ نے. سر میرا ایک ریجیکشن ہے. جی 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 جی. جیسا کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، انڈر NFC اور یا 18 امینڈمنٹ ساری صوبوں کو ریزیڈیوری پاور دیے گئے، ٹھیک ہے. لیکن جب بھی ہم اپنی رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کو ایز اے اینٹی اسٹیٹ کنسیڈر کیا جائے، یا ہم کو مطلب مسنگ پرسن میں ہم چلے جائیں. تو ہم مطلب ایوولوشن کیسے آئے گا؟ یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا، ٹھیک ہے، تو پہلے تو اس کو مطلب ہٹانا چاہیے. یہ جو فیوڈلزم ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسائل کا جڑ تو یہ جو فرام انسیپشن آف پاکستان جو ہے یہ ایسے چل رہے ہیں، مطلب 71 سے ہم نے نہ تو کوئی ہسٹری سے. چلیے ٹھیک. ایک کافی زیادہ ہاں سوال ہے، آپ نے ملتا جلتا ویسے سوال کیا. ہاں اس کے جواب میں ایک کہنے پہلے میں نے کہا تھا نا ہیر رانجھا کی سٹوری، اب میں سونی مہیوال کی کہتا ہوں کہ ساری رات سونی مہیوال کی جو ہے سناتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جی، اور میں نے شروع بھی وہیں سے کیا تھا. میں نے کہا دیکھیے معاشروں میں مطلب میں چلیے مختصر کہتا ہوں کہ جی جو NFC ایوارڈ کے تحت ہی، اور بنیادی میں نے بات جو کی تھی کہ جو ریاست ہوتی ہے نا اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ سینٹر میں مرکوز ہوتی ہے.
صوبوں میں مرکوز نہیں ہوتی. 300 ریاست چھوٹی ریاستوں کو کم کر کے 39 اسٹیٹس بنی جرمنی، اور 39 کم کر کے ایک اسٹیٹ بنی. تب جا کے جرمنی متحد ہوئی. اور آپ کی جو گفتگو ہے اس کا پریمس یہ ہے کہ سیاسی طاقت کا، پولیٹیکل طاقت کا ڈیوالو ہونا بہتر ہے. اور میری جو پوری گفتگو ہے اس کا پریمس یہ ہے کہ تاریخی طور پہ جو عمل ہے اس کے ان کے الٹ ہے. یو ٹرائنگ ٹو پٹ کارٹ بفور دی ہارس، اینڈ وین یو پٹ کارٹ بفور دا ہارس اٹ ڈزنٹ رن. چلیے سر، کچھ ٹائم پہلے آپ نے سیاسی شعور کی بات کی اور سیاسی انتشار کی. سر اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی ہمارا جو پارلیمنٹ ہے سر، موسٹلی یو کین سے آئی ایم سوری ٹو سے بٹ ان ایجوکیٹڈ لوگ وہاں پہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو آگے انہوں نے لیجسلیشن کا کام کرنا ہوتا ہے تو اپنی قوم کے لیے کیسی پالیسی بنا سکتی ہے؟ اگر ہم اس کو یو کے یا امریکہ کے ساتھ لنک کر دیں تو ٹھیک ہے، امریکہ میں کنسٹیٹیوشن ہے، رول آف لا ہے، لیکن یو کے میں تو کنسٹیٹیوشن ریٹن کنسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہاں پہ کسٹم اینڈ نام کے مطابق چیزیں چلتی ہے. وہاں پہ اگر یو کے کی بات کریں تو وہاں پہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن امریکہ میں جوڈیشری سپریم ہے. پاکستان میں اگر بات کریں تو نہیں پارلیمنٹ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ سپریم ہے کہ نہیں ہے، نہیں جوڈیشری کا اندازہ ہو رہا ہے. تو کیونکہ پارلیمنٹ کا اندازہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے کہ اپنی قوم کے لیے صحیح طرح لیجسلیشن کرے، پالیسی بنائے. تو پھر وہ سیاسی شعور کیسے دے سکتے ہیں آسانی سے؟ میں سارے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاسی شعور آپ کو نہیں دے سکتی. یہ جو جمہوری سو کالڈ جمہوری پارٹیز ہیں اس کے تحت، اس جمہوری نظام کے تحت جو سیاستدان الیکٹ ہوں گے وہ آپ کو کبھی سیاسی شعور نہیں دے سکتے. یہ تو آپ نے میری بات کی تائید کی ہے، یہ کوشچن تو نہیں. اگر کوئی آپ ایڈ کر سلوشن کے لیے آپ میری کتاب پڑھی. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا رول آف لا فالو نہیں کیا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو یو آپ نے یہ بتائے زیادہ تر جو ہماری کانسٹیٹیوشن بنی ہے اس کو کون لوگ بریک کرتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو بھی ایک گھر میں جو ہوتے ہیں والد صاحب جو بچوں کے لیے فرائڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو ہوتے ہیں نا، جو والدین ہوتے ہیں وہ تو پتہ ہے کون ہے، رولس جو خود بریک کرتے ہیں نا، تو ہم بچے کیوں نہیں بریک کریں گے؟ ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ جب والد بنیں گے نا شرط لگا لیجیے آپ بھی رول بریک کریں. جی جی سر، جس طرح آپ نے بات کی کہ رول آف لا جو ہے یہ اٹلی اور جو پرانے دور سے جو ہے آپ نے بات شروع کی، تو اس ٹائم سے مطلب اس کی ایوولوشن کی بات کی. پھر بعد میں ہم آتے ہیں اپنے اس ٹائم کا اور اپنے جو یہ ٹائم ہے اس کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں اور پاکستان کا دوسرے اسٹیٹ کے مثال کے طور پر یو ایس اے، یو کے، ان کے ساتھ کمپیریزن کریں. تو رول آف لا کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم اسی سے ڈیفائن کریں کہ یہ یہاں پہ رول آف لا ہے یا نہیں. اگر ہم یو کے کا حساب لگا لیں اور یو ایس کا، یو ایس میں بھی مختلف اسٹیٹس، چھوٹے اسٹیٹ جو ہے مل کے انہوں نے ایک یو ایس اے بنایا. ادھر بھی کرائمز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ، دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنا ہوا ہے. اب پاکستان ہے، پاکستان میں رول آف لا کے لیے قانون ہمیں چاہیے. قانون ہمارے پاس ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، قوانین ہے. اس کے لیے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جوڈیشری ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس گورنمنٹ ہے. اب معاشرے کی بات کرتے، معاشرے میں رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ جب ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے اور یہ جوڈیشری اور گورنمنٹ یہ سب کچھ لوگ منتخب نہیں کریں گے، مطلب لوگوں کو یہ حق نہیں ہے، برا انعام حق دیا ہوا ہے، باقی حق پورا حاصل نہیں ہے، تو کس طرح یہ رول آف لا جو ہے وہ ایوال ہو؟ جی بالکل. آپ میں سے زیادہ تر لوگ یا بیشتر لوگ گاڑی چلاتے ہوں گے، موٹر سائیکل چلاتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کتنے چلاتے ہیں؟ چلیے 30-40% ہاف. پاکستان میں ٹریفک کے قوانین ہیں، ٹریفک پولیس ہے، اشارے لگے ہوئے ہیں. جہاں لگا ہوا ہوتا ہے اشارہ
ہماری یونیورسٹی کے ساتھ بات سن لیجیے، بات مت کیجیے. جہاں اشارہ لگا ہوا ہوتا ہے، رات کے 12 بجے اگر اشارہ ریڈ ہو، کتنے لوگ اشارہ توڑتے ہیں؟ تقریباً سارے ہی توڑتے ہیں نا. یہ ایک بالکل سادی سی انڈیکیشن ہے. ایز اے سوسائٹی وی ڈونٹ بلیو ان رول آف لا. وی ہیو ٹریفک لاز، وی ہیو ٹریفک پولیس، وی ہیو ٹریفک لائٹس، اور یہ کامن سی آبزرویشن ہے. ہر کوئی جو باہر سے آ کے بتاتا ہے جی میں کینیڈا سے آیا ہوں، میں یو کے سے آیا ہوں، میں جاپان سے آیا ہوں، رات کے 12 بجے تھے، میں ٹریفک سگنل میں نے دیکھا کوئی پولیس والا نہیں کھڑا تھا، لیکن جو گاڑی تھی وہ ٹریفک لائٹ پہ کھڑی رہی، اور جب ریڈ کے بعد گرین ہوئی تو اس کے بعد ہو گئی. تو بالکل سادی سی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیا اس کی انڈیکیشن ہے؟ دس از انسائٹ. صرف قوانین ہونے سے، پولیس کے ہونے سے اور لائٹس کے ہونے سے، آپ اگر ٹریفک کو فالو نہیں کر سکتے تو آپ باقی معاملات میں کیسے قانون کو فالو کر لیں؟ سر میں ایک بات کروں، جی. سر آپ نے کینیڈا کی بات کی، وہاں پہ سیف کنٹریز ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی ہے، وہاں پہ آپ کراس کرے تو آپ کے گھر پہ پرچہ آ جائے گا. لائک لاہور اب سیف سٹی ہے، لاہور میں کراس کرے تو آپ کے گھر پرچہ آ سکتا ہے، اور آتا بھی ہے. سارے لوگ سیف سٹی تقریباً 12 لاکھ پرچے دیے تھے نومبر کے مہینے پورے لاہور میں. وہ سیف کنٹریز ہے، وہاں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کنٹری اس لیے سیف نہیں ہے کہ وہاں پہ گھر میں جو ہے نا وہ چالان آئے. جو لا ہے اس کو آپ انفورس اسی معاشرے میں کر سکتے ہیں جو انہیرنٹلی رول آف لا پہ بلیو کرتا. اگر معاشرہ انہیرنٹلی رول آف لا پہ بلیو نہیں کرتا یا اس سٹیج تک ایوالو نہیں ہوا، وہاں پہ جب آپ لا انفورس کرنے لگیں گے تو اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ پروہیبٹیو ہوتی ہے. ریاست کے تمام ریسورسز بھی اگر اس لا کو انفورس کرنے کے اوپر لگ جائیں تب بھی پورے نہیں آئیں گے. آپ چھوٹی سی مثال سے، اگر ہم پاکستان میں، اور باقی باتیں تو چھوڑ دیجئے، اگر ٹریفک کے قوانین ہی کو ہم انفورس کرنے لگے تو آپ کو ہر چوک کے اوپر ایک سپاہی کھڑا کرنا، تب بھی پورا نہیں پڑا. یا اس کا ایک حل ہے جو ڈراکوس نے دیا تھا کہ جو چھوٹے موٹے قوانین ہیں اس کی سزا موت ہے، اور جو بڑے جرم تھے اس کے لیے میں موت سے بڑی کوئی سزا سوچ نہیں سکا، تو بامر مجبوری مجھے موت ہی کی سزا دینی پڑی. اچھا جی سر پہلے تو سوال تھوڑا سا کہ میرا تنقید نہیں تو سب سے پہلے میرا جو سب سے پہلے میں فرسٹریٹڈ ہوں کہ بچپن سے لے کر ابھی تک جو ہماری مطلب بڑی جنریشن ہے وہ ہمیں ہی بلیم کرتی آ رہی ہے، ہمیں ہی بتاتی آ رہی ہے کہ مغرب نے ہمارے ساتھ یہ کیا یا یہ ہمارے بالکل ٹھیک، یہ غلط ہے ہماری سوسائٹی میں، آپ سب نے یہ ٹھیک کرنا ہے. حالانکہ اس وقت جو سب سے زیادہ رول کرنے والے ہیں وہ تو ہماری اگلی جنریشن ہے جو پہلی چل رہی ہے نا. فار ایگزامپل اگر کوئی آتا ہے ایجوکیشن منسٹر آتا ہے، وہ ہمارے پاس کالج جاتے رہتے ہیں تو وہ ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ ہمارا جو کرکولم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو وہ جو ہے مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، مطلب خود کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ہمارا صرف کریکولم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں، ہمارا پورا نظام ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وہ اساتذہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ان کے پڑھانے کا طریقہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ کریکولم بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ کتابیں بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. تو میں کم از کم ذاتی طور پہ یہ جو پیس میل ریفارمز ہیں میں ان پہ یقین نہیں رکھتا. سر میں کہہ رہا ہوں مطلب ہمیں کیوں بتاتے ہیں، وہ خود کیوں نہیں امپروومنٹ لا سکے؟ they cannot make mark on the society. So مطلب ہمیں کیوں بتاتے ہیں کہ مغرب نے ہمارے ساتھ یہ کیا، مغرب نے اس طرح کیا؟ وہ آپ کو اس لیے بتا دیں خود بھی نہیں پتا. پھر تو اس طرح زندگی چلتی رہی ہماری بھی. چلیے آج جو بات ہے نا، آج بہت ایک ہم نے آپ کہہ لیجئے کہ لمیٹڈ پیرائے میں ایک بات کی ہے، صرف جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، سیاسی بیانیہ ہے، صرف اس پہ ہم نے ایک بات کی، موضوع کو چھیڑا ہے. باقی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آئی گیس 1.5-2 سال پہلے اسلام آباد میں ایک فورم ہے بلیک ہول.
وہاں پہ 13 لیکچرز میں نے ریکارڈ کروائے. تو یہ جو ساری گفتگو ہے اس کو 13 لیکچرز میں سمیٹ کے تقریباً میرا خیال ہے کہ 20-22 گھنٹے کی ریکارڈنگ بنتی ہے. 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس کے بعد 1 گھنٹے کا سوال جواب. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سی باتوں کے جواب آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اور جو مسئلہ کیا ہے، اس کی تاریخی جو ہے نا کس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور حل کیا ہے. کچھ کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو کتاب سامنے رکھی ہے اس میں مختصراً ان مشکلات کا اور جو اس کا حل ہے اس کا بھی ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جائے. یہ کتاب بھی آپ خرید بھی سکتے ہیں، کینڈل سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو سارے آپ نے بات کی نا کہ کیوں نہیں حل ہو رہا، کیا کریں، تو اس کا کچھ حد تک آپ کو جواب بھی مل جائے. ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، بکس لکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سالو نہیں کر سکتے. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ سر ابھی تک تو یہی کی ہے سر، اور ہمارے بڑے بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں. یہ آپ میری کتاب پڑھنے کے بعد مجھ سے یہ سوال کیا. پھر سر ہم ملیں گے نہیں ٹھیک، اس میں ہنسنے والی کیا بات. اگر آپ نے ڈھونڈنا ہوگا نا مجھے، آپ ڈھونڈ نکالیں گے. سر اگر یہ بک ہم پڑھیں گے تقریباً 3-4 دن میں ہم پڑھیں گے کم از کم، لیکن اگر ہمیں ابھی یہاں پہ آپ بتائیں گے تو شاید 2-3 منٹ. نہیں سر نے کہا کہ 20-22 گھنٹے. عام طور پہ آج چلیے ریکارڈنگ اگر نہ ہو رہی ہوتی تو زیادہ مناسب ہوتا. سر کلیش آف سیولائزیشن پہ تھوڑا ٹھیک ہے. یہ جو ہمیں سیاسی شعور دیا گیا ہے نا، جس کو میں سیاسی انتشار کا نام دیتا ہوں، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ سر آپ ہمیں فوری حل بتائیں. اور اس گفتگو کے دوران میں نے یہ بھی ایک بات کی کہ ہمیں سبق یہ دیا گیا ہے کہ آپ پہلے فصل کاٹیں. آپ کو زمین تیار کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، آپ کو بیج ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو اس کو پانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو اس کو جڑی بوٹیوں سے صاف رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسٹ سے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ باہر نکلے اور یار فصل کاٹو، جلدی فصل کاٹو. ایسے ہوتا نہیں. اور ایک سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو استاد تھے، بے شک وہ مذہبی عالم ہو یا ایون کوئی کلاسیکل میوزک کے استاد ہو، جب کوئی شاگرد آتا نا، سر آپ مجھے بس فوراً جو ہے نا سکھا دیں، میں دھرپت راگ گانا چاہتا ہوں. اچھا بیٹا کل آنا. کل آتا تھا. اچھا آج آپ سکھائیں گے؟ ہاں آج سکھاؤں گا، آج مصروف ہوں، کل آنا. کیا ٹیسٹ کر رہے ہو؟ کمٹمنٹ. اگر آپ نے فوری حل تلاش کرنا ہے، وہ تو آلریڈی آپ کے پاس ہے. جی سر میرا سوال تھا کہ کیا ڈیموکریسی اس ملک کی ترقی کا طریقہ ہے؟ اس کی میں اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں. فار ایگزامپل میں ہوں ایک لے مین، گاؤں میں رہتا ہوں اور بالکل پڑھا وغیرہ کچھ نہیں. یہ بھائی بہت ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھا ہوا ہے. تو میں وہ شخص ہوں جو ایک بریانی کے پلیٹ پہ اپنا ووٹ دیتے ہیں. جی تو کیا مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں ان کا لیڈر؟ جی ایک جو 13 لیکچرز بلیک ہول میں ریکارڈ ہیں، ان میں ایک لیکچرز ہے ڈیموکریسی ورسز اتھارٹیرین، اور اس میں یہ فقرہ میں نے بولا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیا ووٹ کی بات کرتے ہیں، ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ بیٹھ. دیکھیے جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا نا، بہت عرصے تک بہت کوششوں کے بعد، تاریخ یہ سبق دیتی ہے کوئی اس لیے حل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے جو بعض پریمس بنائے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم نے وہ انٹلیکچوئل آرگیومنٹ بلڈ کیا ہوتا ہے،
اس پریمس میں غلطی ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں مبادیاتی غلطی کہتے ہیں۔ اور جب آپ نے غلط پریمس سے شروع کیا، آپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیے، آپ کبھی بھی صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج تک یہ وہ برٹش کی لیگیسی کنٹینیو، ایون کنسٹیٹیوشن جو ہمارا یہ وہ بھی 35 سے ہم نے کاپی کی، 1935۔ اچھا چلیے، میں ان محترم کا جواب ہے، ٹھیک، چلیے ہم برٹش کی لیگیسی فالو کریں، بالکل ٹھیک۔ مجھے یہ بتائیے برٹش میں ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے جہاز بنائے، انہوں نے نیویگیشنل میپس بنائے، انہوں نے کرونومیٹر بنایا جو ایکسٹریملی پریسائز ٹائم کیپنگ میکنزم تھا، جو سی فیررز کو ٹائم کیپنگ جو پریسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو ٹائم دیتا تھا، اور وہ ہمارے تک پہنچ گئے، ٹھیک۔ انہوں نے ہمیں جنگوں میں شکست بھی دی، پلاسی میں شکست دی، اور کئی 100 ملین اس وقت کے ہندوستانی، جن میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، اس پہ تقریباً 40,000 انگریزوں نے حکومت بھی کی، ٹھیک۔ اور ہم یہاں سے چلے بھی گئے، اور ان کا دیا ہوا جو آئین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارے پاس، اگر ہمارے باپ دادا معذرت کے ساتھ، کڑوی بات ہے، ہم آپس میں کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، ہم جہاز بناتے، ہم نیویگیشنل میپ بناتے، ہم کرونومیٹر بناتے، ہم جا کے ان کے چھوٹے سے آئلینڈ پہ، اتنا بڑا ہندوستان ان کے چھوٹے، اس پہ جا کے حملہ کرتے، ان کو جنگی طور پہ شکست دیتے، اپنی حکومت قائم کرتے، اپنا نظام قائم کرتے، اپنا کانسٹیٹیوشن ان کو دے کے آتے، اور جب ہم واپس آ جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، انگریز کا بچہ شکایت کر رہا ہوتا، یار یہاں سے ہندوستانی مسلمان تو چلے گئے ہیں لیکن ان کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا ابھی تک ہم انگریزوں کی اولاد تیسری نسل بعد بھی فالو کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آپ شکایت ہی کرنے کے لیے رہ گئے؟ یہ ہر ہاری ہوئی قوم ہے نا، وہ یہ شکایت کرتے، ہم پوسٹ کلونیل سوسائٹی ہیں انگریز، اور بھائی تم جا کے کر لو۔ ایک جب شروع میں یہ شکایت، کئی 100 سال سے شکایت ہے، ہم جیسی قوموں کو کئی 100 سال سے شکایت ہے۔ تو ایک انگریز نے چھوٹا سا ایک ناول لکھا، سیموئل جانسن، تو اس میں ایک فکشنل کردار کے منہ میں اس نے ایک جملہ ڈالا کہ یار دیکھو، جو ہوائیں انگریزوں کے جہاز ہمارے شور تک لے کے آتی ہیں، یہی ہوائیں ہمارے جہاز کو ان کے شور تک بھی لے جا سکتی۔ تو کیوں یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں آ کے سیاسی طور پہ شکست دی، ہمیں آ کے عسکری طور پہ شکست دی، ہمیں قانون دیے، ہمیں کانسٹیٹیوشن دیا، ہمیں آ کے کورٹس آف لا بنائی، ہماری یونیورسٹی بنائی، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک تو میسج آیا ہے کہ صرف 5 منٹ ہے ہمارے پاس، اور دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے سارا کچھ کیا اور انہی صلاحیتوں کی وجہ سے ڈیموکریسی ان کے ممالک میں چلتی ہے، ہمارے ممالک میں نہیں چلتی۔ ایک سوال اور لے لیں جی سر، ہم نے رول آف لا کی بات کی، تو ہم آئیڈیلی ہم جو مانتے ہیں وہ ہم مانتے ہیں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ ہے، یو ایس ہے، وہاں پہ ایک قسم کا رول آف لا، وہاں پر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے، جو بھی کہتے ہیں وہ ایک اسٹیبلشڈ ہو چکی ہے۔ لیکن حالیہ ہم دیکھتے ہیں کہ بورس جانسن جب آتا ہے اس میں یو کے میں، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے امریکہ میں، تو ایک اسٹیبلشڈ یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ ہونے کے باوجود یہ پاپولسٹ نیریٹو وہاں پہ کیوں وہ پروان چڑھ رہا ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہے کہ ایک اسٹیبلشڈ جو ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ایک معاشرے میں، ایک
एस्टेब्लिश माशरा, तो वहाँ पे पॉपुलिस्ट बयानिया जो है नैरेटिव की बात ये बात भी यहाँ हो चुकी है कि इवन जो डेमोक्रेसी होती है ये इसकी स्ट्रक्चरल एक खसूसियत है या उसकी खामी कह लीजिए कि वो पॉपुलिस्ट लीडरों को प्रमोट करती है। इट इज़ ऑलवेज बिन अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कि वो जो पॉपुलिस्ट लीडर है जो कि आगे फौरी हल बताता है, शॉर्ट टर्म हल बताता है, मैं आपको सब्सिडी दे दूंगा, मैं आपको ब्रेग्जिट करवा दूंगा तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर हो जाएगा। और जो अवाम है वो शॉर्ट टर्म को पॉपुलिस्ट लीडर को स्ट्रक्चरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और ये आर्ग्यूमेंट जो है यही, जैसे हमने शुरू में भी बात की, जो एथेनियन फिलोसफर्स थे दे रिकग्नाइज दैट्स वाई वहां पे एक लफ्ज उन्होंने इजाद किया, डेमोगॉगरी। एक तो डेमोक्रेसी और एक डेमोगॉगरी। डेमोगॉगरी था कि आप डेमोस के जज्बात को भड़का के अपना जो सियासी दुकान है वो चमकाते। एक सवाल जो है ना अपनी फीमेल से लेते हैं, फिर आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया। मेरे जितने भी सवाल थे भाइयों ने सबने पूछ लिए और आई गेस मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। मैं कोई सवाल नहीं करना। देखिए ना साहब, एक वो बड़ी मिसाल दी जाती थी, वो ये हो गया कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जी डेमोगॉग को मसले की समझाने की कि डॉक्टर की कड़वी दवाई के बजाय आदमी हलवाई की मिठाई पसंद करेगा जब तो जरूरत उसको दवाई की, जरूरत उसको दवाई की। ये स्ट्रक्चरल, दिस इज जहां भी अडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी होगी वहां इवेंचुअली आपको ये इंतशार और जो रियासत के इदारे हैं उनको बिखरता हुआ आप देखेंगे। एक सवाल जो कोने में बैठे हुए हमारे मोहतरम है उनसे लेते हैं, फिर हम कंक्लूड करें। सर, जिस तरह की बात हुई दूसरे कंट्रीज में उधर चेक एंड बैलेंस है और हैबिचुअली वो ओबे करते हैं लॉ को, जबकि हमारे इधर नजर नहीं आता। पहले हैबिचुअली ओबे ना भी करें तो चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन हमें चेक एंड बैलेंस में भी चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। इसका हल क्या हो सकता है? और दूसरे नंबर पर बात है कि आपने जो बात की हम उनसे चीजें लेते हैं जी। हमने क्या, हमारे पास अपना लॉ मौजूद था। हम 1400 साल पहले देखते हैं यहाँ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी एक पूरा लॉ था। उन्होंने फतूहात की, जिस तरह हवाएं उधर लेके जाती हैं जहाज को, तो किए उन्होंने, बिल्कुल किए हैं। हमने उनको छोड़ दिया। आखिर इसकी क्या वजह थी इसके पीछे कि हमने उनको छोड़ा और अब उनको अपना कैसे सकते हैं इसके? चलिए आज जो सबसे में तो मैं अगर जी अगला लेक्चर आप रखवाएं वलाउ बिस्सीन, तो उसमें आपको जवाब देंगे उसका। अच्छी बात, सबसे जो अच्छी बात मुझे आज की जो है ना आपके लिए की सेशन की लगी, उससे पहले शायद पता नहीं तारुफ में उन्होंने क्या कहा, बहुत से आपके लिए इंटेलेक्चुअल फोरम्स पे भी मैंने बातें की। अभी चीन में ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी दुनिया के 120 ममालिक से प्रोफेसर्स आए हुए थे, उनके एक्स मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन किसी ने इतने चुपते हुए सवाल नहीं किए जितने के इन स्टूडेंट्स ने किए। और ये एक अच्छा आप कह लीजिए कि पहलू, जो खतरनाक पहलू वो ये है कि आपको जो सियासी शऊर के नाम पे दर्स दिया गया, आपके जज्बात को देख के, आपके सवालात को देख के, और जो टीवी पे मुबाहिस देख देख के आपने जो गुफ्तगू को एब्जॉर्ब कर लिया, यकीन जानिए मैं नहीं सोच सकता कि इसको किस तरीके से जो है वो ठीक करना मुमकिन हो। 24 घंटे सुबह दोपहर शाम टीवी पे रेडियो पे पाकिस्तान में सियासतदानों से, हमारे सहाफ़ियों से, बाहर की दुनिया से आपको एक ही मैसेज आ रहा होगा कि
दुनिया के, इंसानियत के, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है जमहूरियत। सर आई वांट टू ऐड समथिंग। सर जिस तरह आपने भी अभी बात की, मैंने भी कुछ टाइम पहले बात की, लेकिन आई थिंक सो कि इसका हल प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही हो सकता है। तो जो प्रेसिडेंट होगा अपना टाइम पे जो टेन्योर है वो कंप्लीट करेगा, सही है सर। इसके अलावा उसकी जो कैबिनेट बनाएगा तो उसमें जो एजुकेटेड लोग आएंगे, ये नहीं होगा कि ये मेरे पार्टी का है वही इस कैबिनेट में आएगा, नहीं, जो उसकी पार्टी का नहीं भी है तो इस कैबिनेट में आएगा, हिस्सा लेगा, तो आगे जाके पॉलिसीज को भी एग्जीक्यूट कर सकता है, और इस तरह सियासी जो इंतशार है उसकी बजाय शूर आएगा सर। चलिए फहीम यार 5 मिनट छोड़िए, मैं जो अगला स्पीकर है उसके भी 10 मिनट लेता हूँ मादरत के साथ। जो भी इसकी अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट अमेरिका में ये कहते हैं कि अमेरिका वुड बी बेटर ऑफ विद द parliamentary system. Yes, in America there are political scientists that it is better that the United States does not have a presidential form of democracy but a parliamentary democracy. लेकिन सर इस तरह तो यूके में जो इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉरी मैं ऐड करूंगा, सर ने मिसाल दी थी अपनी गुफ्तगू के दौरान साउथ अमेरिका की। बर्रे आज़म साउथ अमेरिका में कोई 40-50 ममालिक हैं। हाँ जी, सब के सब में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सब के सब का हमसे ज्यादा बुरा हाल। और 200 साल से वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चला रहे हैं। 200 कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुके और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का नतीजा ही निकला कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना पड़ा। शायद वो लोग कंजर्वेटिव So most of them are copies from other states से 200 लिखे गए। अमूमन उन्होंने अपना कोई भी बेस अपने कल्चर से नहीं उठाई। उन्होंने अमूमन सारे यूके से और अमेरिका से, इवन हमारे एशिया कंट्री से भी उन्होंने पिक किए थे। उनका अपना उसमें क्या रोल था जिस वजह से वो, मेरे ख्याल से तो यही था कि वो अपना कुछ नहीं था इसलिए वो बर्बाद हो गए। मैं भी सर वो लोग कंजर्वेटिव ना हो, लाइक अगर हम यूके की बात करें तो वो लोग कंजर्वेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज्यादा आसानी से चेंज नहीं कर सकते। असल में ये समझ रहे हैं कि क्या कोई डेफिनेशंस वगैरह से मसले हल हो जाते हैं। मसला ये है कि चीन के अवाम को इस वक्त दुनिया में कोई मसला नहीं है चीन में, क्योंकि चीन के अवाम को वोट का हक हासिल है, बाकी उनको दुनिया की हर सहूलत हासिल है, तालीम, दौलत, कारोबार, तरक्की, हर एक चीज उनको हासिल है, सिर्फ उनको वोट का हक हासिल नहीं है। वो उनको सरदार साहब के बकौल जो एवोल्यूशन के आखिरी स्टेज पे मिले। ऐसा ही है पाकिस्तान में भी, आप चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम लाए चाहे जी जो भी सिस्टम, कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक पावर है, उनको खत्म कर दे सारा कुछ चीज। ठीक है यार, आप नहीं आप हंस रहे हैं, जो पावर थी ना। अच्छा छोड़ दी बात सुन ली। मैं तो बल्कि घंटों बैठ सकता हूँ, अगर ये बाद में बुलाएं मैं कल भी आ सकता हूँ। बस चलिए 5 मिनट आखिरी बात। मेरे एक कनाडा से रिश्तेदार आए, वो भी आप ही की तरह जो है ना बड़े जज्बाती बात नहीं है, ये है वो ख़त्म कर दें, फलाना ख़त्म कर दें, ये कर दें, वी लॉग लिखते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है। मगर देखो एक मुल्क था, उसका नाम था इराक। उसकी फौज मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत। वहाँ पे ऐसी तरक्की होती थी कि पाकिस्तानी यहाँ से नौकरी करने जाते थे, इंजीनियर्स जाते थे, डॉक्टर्स जाते थे, प्रोफेसर जाते थे, और वहाँ पे गालियाँ दे के फौज के खिलाफ और ये वो ख़त्म कर दिया। मैंने कहा अब जाके पूछो इराकियों से, आर दे बेटर ऑफ नाउ और वर दे बेटर ऑफ एट दैट टाइम? तो जो कनाडा से मेरे रिश्तेदार एकदम से हो जैसे उनकी आंख खुल गई। कहते हैं मैं जितने इराकियों से मिला, एक दो नहीं जितने इराकियों से मिला, और मैंने उनसे ये सवाल पूछे, एवरी सिंगल वन ऑफ देम सेड वी वर बेटर ऑफ देन वी आर नाउ। या आपने अगेन जहां से ये भी गुफ्तगू में आता,
ہر ایک کا مذاق اڑانا ہماری عادت بن گئی ہے. اس کو ختم کر دیں, ریاست کے ادارے ختم کر دیں, فوج کو ختم کر دیں, یہ ختم کر دیں, ہمارے مسئلے ختم ہو گئے. ریاست کے ادارے جس دن ختم ہو گئے, کوئی گھر میں تمہیں پناہ دینے والا نہیں ہو. اس طریقے سے پروفیسر لمس کیا ہے, ہاں جی فوج کو ختم کر دیں اور یہ ریاست کے یہ ہے. میں کہا اچھا جی بہت اچھی بات ہے. اور بنگلہ دیش میں دیکھیں, یہ بنگلہ دیش میں جو ریسنٹ اس سے پہلے کی بات ہے, اور وہاں پہ فوج جو ہے نا اس کو حسینہ واجد نے اور اس کو جو ہے نا دبا دیا یہ. اور میں کہا جی بہت اچھی بات ہے, تو وہاں لوگ آزاد ہیں. میں ڈھاکہ میں لوگ آزاد ہیں. خود ہی پتہ سوچ میں پڑ گئے. کہتے ہیں کہ نہیں ترکی کے بارے میں یار بات تو سن لیا کر, جو بات کر رہا ہوں وہ تو کر. کس ملک کی بات ہو رہی, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, سوری. تو صاحب ہمیں بنگلہ دیش کی مثال دے رہے تھے کہ وہاں پہ فوج جو ہے اس کو سیاسی جماعت نے دبا کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا ان کے مسئلے ختم ہو گئے. تھوڑی جو سوچ میں پڑ گئی. کہتے ہیں ڈھاکہ میں سلمز ہیں, غریب آبادی. وہاں پہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, اس کا نام ہے مستان. اور وہ مستان اس علاقے کا, اس محلے کا ایک طریقے کا بدماش ہوتا. محلے میں کون آ سکتا ہے کون جا سکتا ہے وہ مستان کنٹرول کرتا ہے. کنڈی کون ڈال سکتا ہے کون نہیں ڈال سکتا وہ مستان کنٹرول کرتا ہے. کس کے گھر میں جو ہے نا ٹوائلٹ بنے گا, کس کی دیوار ٹوٹے گی, مستان کنٹرول کرتا ہے. اور دوسرا جو ساتھ والا مستان ہے اس سے آپ کو بچانے کے لیے مستان آپ سے بتا لے گا. جب ریاست ختم ہو جائے گی نا آپ کو یہ مستان کنٹرول کریں گے. اس وقت آپ بیٹھ کے یہ ہنس نہیں سکیں گے. اب آپ ہنس لیتے ہیں, اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں, قائد اعظم کا مذاق اڑا دیا, فوج کا مذاق اڑا دیا, ریاست کا مذاق اڑا دیا, نظریہ پاکستان کا مذاق اڑا دیا. میں ایک بات کروں جی اصل میں فوج ریاست ہے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے سر, اگر ہم اس پہ بات کریں فوج کو, میں ختم کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب میں بات کروں پی ٹی آئی کا چیئرمین فوجی ہے, اور سفارکو کا چیئرمین فوجی ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین فوجی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے سارے بھی, نیب کا چیئرمین فوجی ہے. اب بات یہ عراق کی, سر آپ نے بات کی عراق نے امریکہ کو چیلنج کیا. پاکستان کی 4 کمپنیز پہ امریکہ نے پابندی لگا دی, ملٹری کمپنیز پہ. ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں آیا امریکہ کے خلاف. پاکستان کی وزیر دفاع کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں آیا. اگر ہم امریکہ یا یورپین کنٹریز کی بات کریں, یورپین یونین نے کہا کہ ہم آپ کا جی ایس ٹی بند کر دیں گے. جی ایس ٹی پہ پاکستان کا تقریباً 8 to 10 ارب پاکستان کو سالانہ ملتا ہے, ارب ڈالر. اگر ہم یورپین اور امریکہ کو چیلنج کریں گے نا, ہماری جو فوج ہے اس کا 10 گنا پاورفل کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک دیکھیے پاورفل ہے ہماری لیے. ایک جب بھی یہ سیشن اگر کرتے ہیں نا دوبارہ میں, اس کے کچھ رولز طے کرتے ہیں. یونان نے جمہوریت کے علاوہ جو چیز دی جس کا میں بڑا قائل ہوں وہ ہے فلسفی, لاجیکل ڈبیٹ. اس کا بھی ایک رول ہے کہ ایک کیٹیگری کی چیز کو ایک کیٹیگری سے, ٹھیک. اس وقت جو بات ہوگی, اگر ہم ایبسٹریکٹ بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا ایبسٹریکٹ بات میں جواب دیا, ٹھیک. اگر پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, آپ کو پرسنل انسیڈنٹ بتا رہے ہیں, اینیکڈوٹ بتا رہے ہیں, تو اس کا اینیکڈوٹ میں جواب ہو. ان پیرامیٹرز کو طے کرنے کے بعد ہم 3 دن رکھ لیتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے. 3 دن اب رابطہ کر لیں یہیں پر یا ہمارے دفتر آ جائیں. جتنے آپ کے سوالات ہیں, جتنے سوالات ہیں, اس کا آپ کو ہم بحث مباحثے کے ذریعے نکالیں گے. اور ایک اور طریقہ, جیسے میں نے کہا, آپ یوٹیوب پہ جائیے, آپ تلاش کیجئے سید سردار علی یا بلیک ہول کسی, یا ہماری اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ آ جائیے, یوٹیوب چینل پہ دیکھنا ہے تو آپ کو یہ 20-22 گھنٹے ریکارڈنگز میں سب باتوں کا کچھ نہ کچھ آپ کو جواب مل جائے.
ٹھیک ہے جی. میرے خیال ہے جو منتظمین ہیں یہ بڑے سارے کوشچنز آپ کو سمجھ آ گئے ہیں. جی ایک طرح میرا کوشچن جی جی ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان آپ کا ووٹ کس کو دیتا ہے؟ میں تو ووٹ نہیں دیتا. میں نے آخری دفعہ ووٹ دیکھیے. چلیے آج ریکارڈنگ ہو رہی, میں آپ کو بتا جن چیئرمین صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کو میں آپ تمام لوگوں سے کہیں بہتر جانتا ہوں. سر آپ نام بتا رہے ہیں انسٹیٹیوشن سر. ذاتی طور پہ اور پالیسی کے لیول پہ میں کہیں بہتر جانتا ہوں. اور 2013 میں الیکشن ہوئے تھے تو آف کورس میں نے وہاں ووٹ دیا. اس کے بعد جی I don't believe in پارلیمانی adult franchise democracy. I don't believe it. چلیے ایک بات میں پھر یار ہر بات ایک بات کے ختم کرتا ہوں. اب بالکل باقی جتنے سوالات ہیں آپ نے میرے سے کارڈ لینے ہیں. فہیم صاحب, چائنا از اے سپر پاور نا, ایمرجنگ سپر پاور. تو وہاں 89 میں ڈیموکریسی کے نام پہ اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا. تو 79 میں ریفارمن اوپننگ اپ ہوئی, 11 سال بعد 89 میں. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے آ کے ہمیں اپنے جمہوری حقوق چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے, سڑکوں پہ آ گئے. آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی, ٹینکوں کے سامنے جو ہے نا کھڑے ہو گئے. آپ ایک طرح جذباتی باتیں کر رہے تھے. ساری دنیا کی نظریں چین پہ لگی تھی. یہ پہلا آپ کہہ لیجئے کہ چین کا ایونٹ تھا جو کہ تقریباً وہاں ہر دنیا کا کورسپونڈنٹ پہنچا ہوا تھا, اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر. جارج بش سینئر بھی وہاں گیا کیونکہ اور جا کے کہہ گیا کہ نہیں آپ ان جو لوگ ہیں ان کو جمہوری حقوق دیں اور آزادیاں دیں. پارٹی کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی تھی, کمیونسٹ پارٹی کے اندر. تو ڈینگ زیاؤ پنگ اس وقت ان کا پیراماؤنٹ لیڈر تھا جس نے کہ ریفارم اینڈ اوپننگ اپ کی تھی. تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود, پارٹی کی اندرونی مخالفت کے باوجود, اس نے ایک فقرہ کہا, چائنا از ناٹ یٹ ریڈی فار ڈیموکریسی. If we were to allow elections in the country, China will plunge into a bloody civil war. He declared martial law in Beijing, sent tanks in Tiananmen Square and had it cleared. بہت سے جو اسٹوڈنٹس تھے اس کے بعد رو رہے تھے اب چائنا کا مستقبل تاریک. اب یہاں جمہوریت دوبارہ سے پنپ نہیں سکے گی. چائنا کو تباہ کر دیا گیا. تاریخ نے کس کو صحیح ثابت کیا؟ ڈینگ زیاؤ پنگ کو یا جمہوریت کے نام پہ ایجیٹیٹ کرنے والے ان سٹوڈنٹس کو؟ ڈینگ زیاؤ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی آپ.